تو حضور نے فرمایا صحابہ کو مخاطب ہو کہ صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہیں اور نہ کوئی ساز و سامان زندگی ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوئی اس کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا، یعنی اس کے پاس یہ سارے ذخیرے ہوں گے، حج کیا ہوگا، لوگوں کی مدد کی ہوگی، نصرت و اعانت کی ہوگی، بہت سارے اعمال خیر کا ذخیرہ لے کر کے وہ حشر کے میدان میں آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کا حق غصب کیا، کسی کا مال دبایا، کسی سے زیادتی کی، کسی پر جور و جبر کیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو الزام دھرا، تو یہ بھی اس نے ساتھ ساتھ گناہ کیے ہوں گے۔ تو یہ سارے اپنا اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن جو سکہ رائج الوقت ہوگا وہ یہ درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، وہ اعمال ہی ہوں گے۔ تو اب ان گناہوں کا تاوان دینے کے لیے کیا ہوگا؟ فیوتا ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ، کچھ نیکیاں اس کو دے گا، کچھ نیکیاں اس کو دے گا۔ اب نیکیاں کم پڑ گئیں تو جن سے زیادتی کی ہوگی ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے جرم، ان کی بدکاریاں، ان کے کیے ہوئے اعمال بد اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر گھسیٹ کے آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا کسی نے مفلس دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دیں، حج کیا، دیگر اعمال خیر بجا لاتا رہا اور بڑے بڑے عمل لے کر آیا، لیکن یہاں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ اگر کسی نے ایک درہم کا چھٹا حصہ کسی کا دبا لیا، غصب کر لیا، قرض لیا نہیں دیا، جبراً چھین لیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، 2 نمبر مال کے ذریعے سے درہم کا چھٹا حصہ ہتھیا لیا، 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں دینی پڑے گی۔ اور جو سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کو لوٹ رہا ہے، ذرا دیکھے قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے عمل اور چمکدار روشن عمل ہوں گے، لیکن اللہ ان اعمال کو یوں اڑا دے گا جس طرح ذرے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان کپ کپا کے رہ گئے اور کہا حضور بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی دوست ہیں، تمہاری طرح کے لوگ ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے حصہ لیتے ہو اپنا سحری کا، تہجد کا، سجدوں کا، وہ بھی تہجدیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، تمہاری ہی طرح ان کے اعمال ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں رہتی، ان کی تنہائی ناپاک ہو جاتی ہے، تنہائی میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے اور اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج کی تاریخ میں میں اور آپ یہ موبائل کا جو فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ، اس حوالے سے اپنی تنہائیوں کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ یہ ایک ایسا فتنہ اس دور میں ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ جس نے ان کی تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اقبال نے تو کہا کہ نوجوان تو نوجوان رہے، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اس قوم کے بوڑھے بھی حیا کے جوہر سے خالی ہو گئے ہیں، تو پھر نوجوان کی کیا حالت ہوگی؟ اب یہ عمل، یہ ساری محنتیں، یہ تراویح، یہ تہجد، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ اعمال خیر، یہ صدقات، یہ کتنے کتنے کام ہیں، اگر پاکیزہ تنہائی نہیں رہتی ہے تو اللہ ان کو یوں اڑا دے گا جس طرح حبا منصورہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قیامت کے لیے جو ذخیرہ جمع کر رہے ہیں وہاں ضائع نہ کریں اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو بہتر جزا دے، اپنی پناہ اور امان اور حفاظتوں کا حصار دے۔